رات کا پچھلا پہر تھا اور باہر خاموشی کا راج تھا، مگر ڈاکٹر جہانگیر کے بیڈ روم میں ابھی ابھی ایک طوفان نے دستک دی تھی۔ جہانگیر جو ہسپتال کی مسلسل 18 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد نڈھال ہو کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے اپنے کسی میڈیکل جرنل کے پیچیدہ صفحات میں گم تھا، اچانک دروازہ کھلنے کی زوردار آواز پر چونک اٹھا۔ سامنے عنایہ کھڑی تھی، اس کے چہرے پر خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، اس کی آنکھیں کسی شرارتی بچے کی طرح چمک رہی تھیں اور وہ سانس پھولے ہوئے انداز میں جہانگیر کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس نے ابھی ابھی دنیا فتح کی ہو۔ جہانگیر نے اپنی اینک ناک کی ہڈی پر درست کی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پوچھتا کہ خیریت ہے، عنایہ تقریباً بھاگتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی اور چلا کر بولی، سنیں، مبارک ہو، آپ بابا بننے والے ہیں۔ جہانگیر کے ہاتھ سے بھاری بھرکم کتاب تقریباً گرتے گرتے بچی۔ کمرے کے ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، اتنا گہرا سناٹا کہ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی ہتھوڑے کی طرح محسوس ہونے لگی۔ جہانگیر کا تھکا ہوا دماغ اس جملے کی پروسیسنگ کرنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں سگیڑیں، شاید اسے لگا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ جہانگیر کی آواز میں حیرت اور جھٹکا دونوں نمایاں تھے۔ عنایہ نے شرماتے ہوئے اپنا دوپٹہ انگلی پر لپیٹا اور مسکرا کر دہرایا، میں نے کہا مبارک ہو ڈاکٹر جہانگیر سکندر، آپ اب بہت جلد بابا کہلانے والے ہیں۔ جہانگیر کا رگ فک ہو گیا، اس نے ایک نظر عنایہ کے اسپاٹ پیٹ پر ڈالی اور پھر بوکھلا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ اس نے اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑائے، کیلنڈر کی تاریخیں یاد کرنے کی کوشش کی، مگر حساب کتاب کچھ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا عنایہ؟ جہانگیر کی آواز قدرے اونچی ہو گئی جس میں خوف کا عنصر شامل تھا۔ میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں، تو باپ کیسے بن گیا؟ عنایہ نے حیرت سے آبرو اچکائے۔ کیا مطلب آپ نے کچھ نہیں کیا؟ اتنے بھولے بھی مت بنے جہانگیر۔ بھولا نہیں بن رہا عنایہ۔ جہانگیر نے بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے پریشانی کے عالم میں چہل قدمی شروع کر دی۔ وہ ڈاکٹر تھا، حقائق اور منطق پر یقین رکھنے والا۔ دیکھو عنایہ، بائیولوجی کوئی مذاق نہیں ہے، میڈیکل سائنس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور جہاں تک مجھے یاد ہے پچھلے 2 مہینوں سے میری نائٹ شفٹس اور تمہارے روٹنے کی عادت کے درمیان ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا جس کا نتیجہ یہ خوشخبری ہو۔ عنایہ اسے گھورتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر اچانک وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ جہانگیر اسے پاگلوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی یقیناً صدمے سے دوچار کر دے گی اسے۔ اف خدایا ڈاکٹر جہانگیر، آپ بنا بس نام کے ہی ذہین ہیں۔ عنایہ ہنستے ہوئے مڑی اور دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی ٹوکری اٹھا لائی۔ اس نے ٹوکری جہانگیر کے سامنے بیڈ پر رکھی۔ اس کے اندر عنایہ کی پالتو سفید پرشین بلی مانو بیٹھی تھی، جس کا پیٹ نمایاں طور پر پھولا ہوا تھا۔ ارے میری بلی کا بچہ ہونے والا ہے، تو آپ بابا بنیں گے نا اور میں ماما؟ عنایہ نے بڑی معصومیت سے وضاحت کی۔ جہانگیر نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ غصہ کر نہیں سکتا تھا اور ہنس وہ سکتا نہیں تھا، کیونکہ ابھی چند لمحے پہلے اسے ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس نے پیشانی رگڑی۔ عنایہ، تم انسان کو پاگل خانے بھیجنے کا پورا انتظام رکھتی ہو۔ یہ مذاق تھا؟ میری جان نکل گئی تھی ابھی۔ جان کیوں نکل گئی تھی؟ عنایہ نے منہ بسورا۔ ویسے تو بڑا شوق ہے آپ کو بچوں کا، اب جب مانو کے بچے ہونے والے ہیں تو آپ خوش ہونے کے بجائے مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ آپ ہی اس گھر کے سربراہ ہیں تو مانو کے بچوں کے بابا بھی تو آپ ہی ہوئے نا۔ جہانگیر نے بے بسی سے بلی کو دیکھا جو اطمینان سے بیٹھی تھی۔ عنایہ، بلے کے بچوں کا بابا ایک بلا ہوتا ہے، میں انسان ہوں اور پیشے کے لحاظ سے سرجن ہوں، خدا کا خوف کرو۔ اف عنایہ، بڑی ہو جاؤ۔ عنایہ نے خود کو ٹوکا، پھر وہ بیڈ پر جہانگیر کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اس کا موڈ اب سنجیدہ بحث والا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں جب اپنے بچے پیدا کرے گی تب کیا ہوگا۔ جہانگیر نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ کتاب اٹھانے کی کوشش کی۔ عنایہ نے فوراً کتاب چھین لی۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ اس کی آواز میں اچانک ایک عجیب سی منطق در آئی۔ جہانگیر، ایک بات بتائیں، یہ مانو یہ چھوٹی سی جان ایک وقت میں 4 بچے پیدا کر سکتی ہے نا؟ ہاں، بلیاں عام طور پر اتنے ہی بچے دیتی ہیں، یہ نارمل ہے، جہانگیر نے پیشہ ورانہ انداز میں جواب دیا۔ تو میں کیوں نہیں؟ عنایہ نے سوال داغا۔ بلی تو ایک ساتھ 4 بچے پیدا کر سکتی ہے، تو میں کیوں نہیں؟ جہانگیر نے سر پیٹ لیا۔ کیونکہ تم بلی نہیں ہو عنایہ، تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو۔ انسانی جسم کا نظام مختلف ہے۔
عنایہ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی، مجھے 4 بچے چاہئیں، لیکن مجھے وہ درد 4 بار برداشت نہیں کرنا، مجھے ایک ہی بار میں چاروں چاہئیں۔ یہ سپر مارکیٹ کی ڈیل نہیں ہے عنایہ کہ بائی 1 گیٹ 3 فری ہو جائے۔ جہانگیر نے مسکراتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور ویسے بھی یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عنایہ کی آنکھوں میں اچانک ایک نئی شرارت چمکی۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی جہانگیر کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر انگلی رکھ کر بولی، اچھا چھوڑیں یہ سب، ایک آئیڈیا ہے۔ تمہارے آئیڈیاز سے مجھے اب ڈر لگتا ہے۔ جہانگیر نے محتاط انداز میں کہا۔ بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ جہانگیر نے اسے گھورا۔ تم واقعی مجھ سے ہی پوچھ رہی ہو؟ تم نے FSC میں بائیولوجی نہیں پڑھی تھی؟ تم نے بائیولوجی نہیں پڑھی؟ عنایہ نے الٹا اسی پر سوال داغ دیا۔ میں نے MBBS کیا ہے، FCPS کیا ہے عنایہ، میں ڈاکٹر ہوں۔ جہانگیر کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ ہاں تو آپ تو ڈاکٹر ہیں نا، آپ بتائیں۔ عنایہ نے ضد پکڑ لی۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو سب پتہ ہونا چاہیے، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ بچہ آپ پیدا کریں؟ جہانگیر کو لگا کہ اب اسے واقعی دیوار میں سر دے مارنا چاہیے۔ کیا؟ دیکھیں نا۔ عنایہ نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے اپنی تھیوری پیش کی۔ عورتیں کتنی تکلیف اٹھاتی ہیں، 9 مہینے کا بوجھ، پھر وہ قیامت خیز درد۔ آپ تو مرد ہیں، مضبوط ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا، تو بس فیصلہ ہو گیا، ہمارے بچے اب آپ پیدا کریں گے۔ جہانگیر ہنس پڑا، ایک تھکی ہوئی لیکن بھرپور ہنسی۔ عنایہ، میری پیاری بیوی، اگر میں چاہوں بھی تو یہ ممکن نہیں۔ قدرت نے میرے اندر وہ سسٹم ہی نہیں رکھا جس میں بچہ پرورش پا سکے۔ یوٹرس نام کی ایک چیز ہوتی ہے جو صرف خواتین کے پاس ہوتی ہے۔ عنایہ نے منہ بنایا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، کچھ بھی کر کے کوئی جگاڑ لگائیں، اپنا آپریشن کر لیں، کوئی مصنوعی سسٹم لگا لیں۔ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، چاند پر پہنچ گئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک چھوٹا سا بچہ پیدا نہیں کر سکتے؟ یہ ناممکن ہے۔ جہانگیر نے حتمی لہجے میں کہا۔ ناممکن کچھ نہیں ہوتا۔ عنایہ نے فلسفیانہ انداز جھاڑا۔ یہ سب آپ مردوں کی سازش ہے۔ آپ لوگوں نے جان بوجھ کر بائیولوجی کی کتابیں ایسی لکھی ہیں تاکہ سارا درد ہم عورتوں کو سہنا پڑے، کام چور کہیں کے۔ جہانگیر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور نرمی سے بولا، اچھا بابا، مان لیا ہم کام چور ہیں، لیکن اب قدرت کے قانون سے تو جنگ نہیں کر سکتے نا۔ عنایہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ایک شاطرانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ اچھا 1 گھنٹہ درد ہوگا، بولو برداشت کر لو گے؟ جہانگیر چونکا۔ کیا مطلب؟ شرط لگاتے ہیں، عنایہ نے جوش سے کہا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ میرا ہر درد بانٹ سکتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے۔ جب ہمارے بچے پیدا ہونے والے ہوں گے تو جتنی دیر مجھے درد ہوگا آپ میرے پاس بیٹھیں گے اور میں آپ کا ہاتھ زور سے دباؤں گی، نوچوں گی، شاید کاٹ بھی لوں۔ آپ نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے 1 گھنٹے تک میرا درد برداشت کر لیا تو مان جاؤں گی کہ آپ واقعی بہادر باب ہیں۔ جہانگیر نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کی یہ پاگل سی بیوی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، اور سب سے بڑا سر درد بھی۔ اور اگر میں برداشت نہ کر سکا تو پھر اگلی بار آپ کوشش کریں گے کہ سائنس اتنی ترقی کر لے کہ اگلا بچہ آپ پیدا کریں۔ عنایہ نے آنکھ ماری۔ جہانگیر نے ہار مانتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے۔ منظور ہے۔ عنایہ نے فاتحانہ انداز میں چھلانگ لگائی اور منہ بیڈ کے گدے میں دیکھ کر الٹی لیٹ گئی، جیسے ابھی سے پریکٹس کر رہی ہو، یا شاید اپنی اس عجیب و غریب فتح کا جشن منا رہی ہو۔ اس نے تکیے میں منہ دبا کر کہا، تیاری کر لیں ڈاکٹر صاحب، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ بابا بننا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جہانگیر نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، لائٹ آف کی اور اپنی پاگل بیوی کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ بلی بھی میاؤں کرتی ہوئی ان کے پیروں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں اب بھی اندھیرا تھا، لیکن جہانگیر کو یقین تھا کہ اس کی زندگی اب کچھ بھی بورنگ نہیں ہوگی۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں سے چھن کر جہانگیر کے چہرے پر پڑی تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ سرہانے لگی ڈیجیٹل کلاک صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ عادت کے مطابق بیڈ کی دوسری جانب گیا، مگر وہ جگہ خالی اور سرد تھی۔ جہانگیر چونک کر اٹھ بیٹھا۔ عام طور پر عنایہ اس وقت تک گہری نیند میں ہوتی تھی اور اسے جگانا کسی جنگی مہم سے کم نہیں ہوتا تھا، مگر آج وہ غائب تھی۔ ابھی وہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھا ہی رہا تھا کہ کچن کی جانب سے کسی مشین کے چلنے کی خوفناک آواز آئی، جیسے کوئی پرانی گاڑی سٹارٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہو، اور ساتھ ہی برتنوں کے ٹکرانے کی ایسی آوازیں آئیں جیسے وہاں کوئی جنگ چھڑ گئی ہو۔ جہانگیر نے گھبرا کر سلیپرز پہنے اور تیزی سے بیڈ روم سے باہر نکلا۔ کہیں بلی کے بچے تو نہیں ہو گئے؟ اس کے ذہن میں کل رات والا واقعہ گھوم گیا۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اسے جلنے کی ہلکی سی بو محسوس ہوئی، اور ساتھ ہی ونیلا کی خوشبو بھی۔
یہ ایک عجیب و غریب امتزاج تھا۔ وہ کچن کے دروازے پر پہنچا اور اندر کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عنایہ کچن کے کاؤنٹر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے جہانگیر کا ایک بہت بڑا ایپرن پہن رکھا تھا جو اس کے پیروں تک آ رہا تھا، اور بالوں کا ایک بے ہنگم سا جوڑا بنایا ہوا تھا جس میں سے لٹیں نکل کر اس کے ماتھے پر جھول رہی تھیں۔ کاؤنٹر پر تباہی کا منظر تھا۔ انڈوں کے چھلکے، کٹی ہوئی سبزیاں اور دودھ کا کھلا ہوا پیکٹ بکھرا پڑا تھا۔ وہ پوری توجہ سے جوسر بلینڈر کو گھور رہی تھی جس کے اندر ایک گہرے ہرے رنگ کا لیس دار مادہ گھوم رہا تھا۔ عنایہ، جہانگیر نے احتیاط سے اسے پکارا، جیسے کسی بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کا ممبر کسی خطرناک ڈیوائس کے پاس جا رہا ہو۔ عنایہ چونکی اور فوراً پیچھے مڑی۔ اس کے گال پر آٹے کا ایک نشان لگا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک بڑا سا چمچ تھا جسے اس نے مائک کی طرح پکڑ رکھا تھا۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب، وہ چہکی۔ اس کی آواز میں اتنی تازگی تھی کہ جہانگیر کی آدھی نیند وہیں اڑ گئی۔ آپ اٹھ گئے؟ میں بس آپ کے لیے سرپرائز ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ جہانگیر نے مشکوک نظروں سے بلینڈر کی طرف دیکھا۔ یہ کیا چیز ہے عنایہ؟ اور اس کا رنگ ایسا کیوں ہے جیسے اسے کسی کیمیکل لیبارٹری سے لایا گیا ہو؟ عنایہ نے فخر سے بلینڈر کا بٹن بند کیا اور جگ کو کاؤنٹر پر رکھا۔ او ہو جہانگیر، آپ ہر چیز میں سائنس کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ یہ میری اپنی ایجاد ہے۔ میں نے اس کا نام رکھا ہے دی الٹیمیٹ پاور بوسٹر۔ پاور بوسٹر؟ جہانگیر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ اس میں ڈالا کیا ہے تم نے؟ عنایہ نے انگلیوں پر گننا شروع کیا۔ دیکھیں، میں نے انٹرنیٹ پر پڑھا تھا کہ سبزیاں صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور کیلشیم ہڈیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو میں نے پالک ڈالی کیونکہ وہ طاقت دیتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کریلا خون صاف کرتا ہے، تو آدھا کریلا بھی ڈال دیا۔ کریلا؟ جہانگیر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم نے جوس میں کریلا ڈالا ہے؟ پوری بات تو سنیں، عنایہ نے ٹوکا۔ چونکہ کریلے کا ذائقہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے، اس لیے میں نے اسے بیلنس کرنے کے لیے اس میں 2 اسکوپ ونیلا آئس کریم، 1 سیب اور تھوڑا سا لہسن بھی ڈال دیا ہے۔ جہانگیر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کے معدے میں صرف یہ سن کر ہی مروڑ اٹھنے لگے۔ لہسن اور ونیلا آئس کریم ایک ساتھ؟ عنایہ، یہ فوڈ کمبینیشن نہیں ہے، یہ خودکشی کا نسخہ ہے۔ جنیوا کنونشن کے تحت ایسے تجربات جنگی جرم قرار دیے جا سکتے ہیں۔ عنایہ نے منہ بسوڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جوس کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھی۔ آپ ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں صبح 6 بجے سے اٹھی ہوئی ہوں، صرف آپ کی صحت کے لیے۔ آپ اتنا کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ میں چاہتی تھی آپ کو انرجی ملے، اور آپ ہیں کہ نخرے دکھا رہے ہیں۔ اس نے گلاس جہانگیر کے سامنے کر دیا۔ یہ پی لیں پلیز، میری محبت کے واسطے۔ جہانگیر نے اس ہرے بھرے مشروب کو دیکھا جس کے اوپر بلبلے بن رہے تھے۔ یہ محبت کا واسطہ بھی عجیب چیز ہے، انسان کو زہر پینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس نے عنایہ کے معصوم اور اداس چہرے کی طرف دیکھا۔ انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اچھا لاؤ۔ جہانگیر نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھاما۔ ناک بند کر کے ایک ہی سانس میں پینے چاہیں، ٹیسٹ کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عنایہ نے ماہرانہ مشورہ دیا، جیسے وہ اسے کوئی کڑوی دوا پلا رہی ہو۔ جہانگیر نے ایک لمبی سانس لی، دل ہی دل میں اپنے معدے سے معافی مانگی اور گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ پہلا گھونٹ حلق سے نیچے اترتے ہی اسے لگا جیسے اس کے گلے میں کسی نے آگ اور برف کا طوفان برپا کر دیا ہو۔ کریلے کی کڑواہٹ، لہسن کی تیزی اور ونیلا کی مٹھاس نے مل کر ایک ایسا ذائقہ تشکیل دیا تھا جس کا نام لغت میں موجود نہیں تھا۔ اس نے بمشکل کہہ روکی اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ کیسا ہے؟ عنایہ نے پر امید نظروں سے پوچھا۔ انرجی محسوس ہوئی؟ بہت بہت منفرد ہے، جہانگیر نے کھانستے ہوئے کہا۔ مجھے لگ رہا ہے میرے اندر کا ہر جراثیم مر گیا ہے، شاید میرے اپنے سیلز بھی مر رہے ہیں۔ عنایہ خوش ہو گئی۔ دیکھا، مجھے پتہ تھا آپ کو پسند آئے گا، میں کل سے یہ روز بناؤں گی۔ جہانگیر نے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے یہ اتنا طاقتور ہے کہ اسے ہفتے میں نہیں بلکہ مہینے میں ایک بار پینا چاہیے، ورنہ انسان اوور چارج ہو کر پھٹ بھی سکتا ہے۔ عنایہ نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ منطق تو ہے آپ کی بات میں۔ چلو اب آپ تیار ہو جائیں ورنہ ہسپتال سے دیر ہو جائے گی۔ جہانگیر نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ جان چھوٹی اور تیزی سے بیڈ روم کی طرف بھاگا تاکہ باتھ روم میں جا کر کلی کر سکے اور کچھ اینٹی بائیوٹک بھی کھا لے۔ کچھ دیر بعد جہانگیر شاور لے کر نکلا تو اس نے دیکھا کہ عنایہ بیڈ پر اس کے کپڑے نکالے بیٹھی تھی۔ عام طور پر جہانگیر
ग्रे, नीले या काले रंग के सूट पहनता था, लेकिन आज बेड पर एक शोख पीले रंग की कमीज और उसके साथ सुर्ख टाई पड़ी थी। जहांगीर तौलिए से बाल रगड़ते हुए रुक गया। इनाया, ये क्या है? आपके कपड़े? इनाया ने बड़े इत्मीनान से कहा। मैं जानता हूँ ये कपड़े हैं, लेकिन ये रंग? जहांगीर ने कमीज को उंगली से उठाया जैसे वो कोई नापाक चीज़ हो। मैं डॉक्टर हूँ इनाया, मुझे अस्पताल जाना है, मेहंदी की तकरीब में नहीं। इनाया बेड से उठी और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने जहांगीर की शर्ट के कॉलर दुरुस्त किए। जहांगीर, आपको पता है कलर थेरेपी क्या होती है? मुझे डर है कि तुम मुझे अब एक नई थ्योरी सुनाने वाली हो। जहांगीर ने आ भरी। बिल्कुल, इनाया ने संजीदगी से कहा। देखें, अस्पताल में मरीज कितने उदास होते हैं। हर तरफ सफ़ेद दीवारें, डॉक्टरों के सफ़ेद कोट, उदासी, मायूसी। अब अगर आप वहाँ ऐसे काले और सुरमई कपड़े पहन कर जाएंगे तो मरीजों का डिप्रेशन और बढ़ जाएगा। लेकिन उसने पीली कमीज लहराई। अगर आप ये सूरजमुखी जैसा रंग पहन कर जाएंगे तो मरीज आपको देखते ही मुस्कुरा देंगे। पीला रंग उम्मीद की इलामत होता है। आप चलते फिरते सनशाइन लगेंगे। जहांगीर ने अपना सर पकड़ लिया। इनाया, अगर मैं ये पहन कर गया तो मरीज मुस्कुराएंगे नहीं, वो समझेंगे कि उनके सर्जन को यरकान हो गया है या वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। सर्जन को संजीदा नजर आना चाहिए, कार्टून नहीं। आप मुझे कार्टून कह रहे हैं? इनाया ने कमर पर हाथ रख दिया। मैं आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग कर रही हूँ और आप हैं जाए, मैं आपसे बात नहीं करती। वो मुंह फुला कर बैठ गई। जहांगीर ने घड़ी देखी। वक्त कम था, लेकिन बीवी को मनाना उससे ज़्यादा ज़रूरी था। वो नरमी से उसके पास बैठा और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मेरी जान, तुम मेरी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग मत करो। तुम ही मेरी ज़िंदगी के सारे रंग हो। इनाया ने तिरछी नज़रों से उसे देखा। मक्खन लगाने हैं? नहीं, सच कह रहा हूँ। जहांगीर ने मुस्कुराते हुए उसकी ठोड़ी पकड़कर अपना चेहरा अपनी तरफ किया। देखो, अस्पताल में मेरी संजीदगी मेरा भरम है, लेकिन घर पर ये सारे रंग तुम्हारे दम से हैं। तुम कहो तो मैं घर में जोकर बनकर भी फिर लूँ, लेकिन अस्पताल में मुझे वो बोरिंग डॉक्टर जहांगीर ही रहने दो, प्लीज़। इनाया कुछ सेकंडों से घूरती रही, फिर उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त है। अब क्या शर्त है? जहांगीर ने डरते डरते पूछा। आज शाम को आप जल्दी आएंगे और हम बाहर डिनर पर जाएंगे, और वहाँ उसने उंगली उठाकर तनबीह की, वहाँ आप वही शर्ट पहनेंगे जो मैं पसंद करूँगी। मंजूर है? जहांगीर ने फौरन हथियार डाल दिए, चाहे वो गुलाबी ही क्यों ना हो। अरे वाह, पिंक तो मेरे जहन में ही नहीं था। गुड आइडिया। इनाया ने ताली बजाई। जहांगीर ने अपनी ज़बान को कोसा। वो उठा और अलमारी से अपना रिवायती गहरा नीला सूट निकाला। तैयार होते वक्त इनाया मुसलसल उसे देख रही थी। जब वो टाई की नॉट बांध रहा था तो इनाया उसके करीब आई। रुके, मैं करती हूँ। उसने टाई हाथ में ली। जहांगीर हैरान हुआ। इनाया को टाई बांधनी नहीं आती थी। वो हमेशा उल्टी सीधी गिरा लगा देती थी, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। इनाया ने बड़ी महारत से टाई को घुमाया, फिर उलझाया, फिर खींचा। उप्स! इनाया ने दांत निकाला। टाई की एक अजीब सी शक्ल बन गई थी, जो गले के फंदे से ज़्यादा मुशाबे थी। जहांगीर ने आईने में अपनी हालत देखी और हंस पड़ा। बहुत आला, ये इनाया नॉट है। फैशन की दुनिया में इनकलाब। अच्छा ना, आप खुद कर लें। इनाया ने शर्मिंदा होकर टाई छोड़ी। जहांगीर ने टाई ठीक की, अपना कोट पहना और स्टेथोस्कोप उठाया। जाने से पहले वो इनाया की तरफ मुड़ा, जो अब दरवाजे के पास खड़ी थी। वैसे वो जूस? जहांगीर ने दरवाजे पर रुक कर कहा। हाँ, अच्छा था ना? इनाया की आंखें फिर चमक उठीं। बहुत यादगार था। जहांगीर ने सिफारती जवाब दिया। लेकिन कल से तुम तकलीफ़ मत करना, मैं खुद कुछ बना लूँगा या अस्पताल में खा लूँगा। कोई बात नहीं, कल मैंने करेले और चॉकलेट के पराठे की रेसिपी देखी है। इनाया ने बड़ी मासूमियत से बम फोड़ा। जहांगीर के कदम लड़खड़ाए। वो तेज़ी से पलटा, इनाया की पेशानी पर बोसा दिया और बोला, हम इस बारे में शाम को बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। और इससे पहले कि इनाया मजीद कुछ कहती, वो तकरीबन भागता हुआ बाहर निकल गया। इनाया दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराती रही। फिर उसकी नज़र जहांगीर के पर्स पर पड़ी, जो ड्रेसिंग टेबल पर रह गया था। उफ़, ये डॉक्टर साहब भी ना दुनिया का इलाज करते हैं और अपना दिमाग घर भूल जाते हैं। उसने पर्स उठाया और खिड़की से बाहर देखा, जहांगीर गाड़ी रिवर्स कर रहा था। मानो उसने सोफे पर ऊँगती हुई बिल्ली को आवाज़ दी, चलो बाबा का लंच और पर्स देने अस्पताल चलते हैं। वैसे भी डॉक्टर साहब को वहाँ थोड़ी रौनक की ज़रूरत होगी। मानो ने एक सुस्त सी म्याऊं की जी, जिसे इनाया ने हाँ समझा। उसने पर्स उठाया, अपना दुपट्टा संभाला और एक नई मुहिम के लिए तैयार हो गई।
جہانگیر کو ابھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا دن ابھی مزید دلچسپ ہونے والا ہے۔ سٹی ہسپتال کا ماحول حسب معمول انتہائی سنجیدہ اور باوقار تھا۔ راہداریوں میں فینال کی مخصوص بو رچی ہوئی تھی، نرسیں تیز قدموں سے ادھر ادھر جا رہی تھیں، اور ڈاکٹرز سفید کوٹ پہنے اپنے گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکائے مسیحا بنے گھوم رہے تھے۔ یہاں خاموشی کا ایک ایسا غیر اعلانیہ قانون نافذ تھا کہ اگر کوئی زور سے سانس بھی لیتا تو گمان ہوتا کہ شاید اسے ICU میں شفٹ کرنا پڑ جائے۔ ڈاکٹر جہانگیر سکندر، جو ہسپتال کے سب سے قابل اور سنجیدہ سرجن مانے جاتے تھے، اس وقت اپنی ٹیم کے ہمراہ راؤنڈ پر تھے۔ وہ ایک مریض کی فائل دیکھ رہے تھے اور ساتھ کھڑے جونیئر ڈاکٹرز کو کچھ ہدایات دے رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی روایتی سختی اور وقار تھا جس سے ہسپتال کا عملہ خوف کھاتا تھا۔ عین اسی وقت ہسپتال کے مرکزی دروازے سے ایک ایسی مخلوق داخل ہوئی جس کا ہسپتال کے ماحول سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ عنایہ، جس نے شوخ گلابی رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا اور کندھے پر ایک بڑا سا چمکیلا بیگ لٹکا رکھا تھا، ہسپتال کے استقبالیہ کی طرف بڑھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں جہانگیر کا سیاہ لیدر کا پرس تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹوکری جس پر ایک رنگین کپڑا ڈلا ہوا تھا اور جس کے اندر سے کبھی کبھی مشکوک سی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ استقبالیہ پر بیٹھی خاتون، جو شاید پیدا ہی منہ بنانے کے لیے ہوئی تھی، نے اپنی اینک کے شیشوں کے اوپر سے عنایہ کو دیکھا۔ جی میڈم، کس سے ملنا ہے؟ خاتون نے خشک لہجے میں پوچھا۔ عنایہ نے اپنی مسکراہٹ برقرار رکھی۔ مجھے ڈاکٹر جہانگیر سکندر سے ملنا ہے، ابھی اسی وقت۔ کیا آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے؟ ریسیپشنسٹ نے کمپیوٹر اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر جہانگیر بہت مصروف ہوتے ہیں، بغیر اپائنٹمنٹ کے وہ کسی سے نہیں ملتے۔ عنایہ نے حیرت سے آبرو اچکائے۔ اپائنٹمنٹ؟ ارے بھائی، میں ان کی بیوی ہوں، بیویوں کو اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں صرف شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریسیپشنسٹ نے چونک کر سر اٹھایا اور عنایہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ڈاکٹر جہانگیر جیسے سنجیدہ انسان کی بیوی ایسی رنگ برنگی اور چنچل ہو سکتی ہے، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مسز جہانگیر؟ اس نے تصدیق چاہی۔ جی بالکل، عنایہ جہانگیر۔ اب کیا مجھے اپنے نکاح نامے کی فوٹو کاپی جمع کروانی پڑے گی یا میں جا سکتی ہوں؟ عنایہ نے معصومیت سے طنز کیا۔ ریسیپشنسٹ بوکھلا گئی۔ نہیں میڈم، آپ جا سکتی ہیں، ڈاکٹر صاحب سیکنڈ فلور پر وارڈ میں راؤنڈ پر ہیں۔ شکریہ۔ عنایہ نے فاتحانہ انداز میں سر ہلایا اور ٹوکری کو سنبھالتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھی۔ لفٹ میں کچھ لوگ اداس کھڑے تھے۔ عنایہ نے سب کو باری باری دیکھا اور پھر رہا نہ گیا۔ ارے بھائیو، ہسپتال آئے ہو، جنازے پر نہیں، تھوڑا مسکرا لو، آدھی بیماری تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس نے ایک بزرگ کو مشورہ دیا۔ بزرگ نے گھور کر دیکھا تو عنایہ نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ سیکنڈ فلور پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کوریڈور کے آخر میں جہانگیر اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ کسی جونیئر ڈاکٹر کو ڈانٹ رہا ہے۔ عنایہ وہیں رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہائے، غصے میں تو یہ اور بھی ہینڈسم لگتے ہیں۔ اس نے زیر لب کہا اور اپنا دوپٹہ درست کیا۔ ٹوکری میں سے اچانک ایک ہلکی سی میاؤں کی آواز آئی۔ شش، مانو چپ رہو۔ عنایہ نے ٹوکری پر تھپکی دی۔ ابھی بابا کام کر رہے ہیں، ہمیں سرپرائز دینا ہے۔ وہ دبے قدموں کسی جاسوس کی طرح چلتی ہوئی جہانگیر کے پیچھے پہنچی۔ جہانگیر کہہ رہا تھا، ڈاکٹر انصاری، یہ لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مریض کی رپورٹ میں یہ غلطی کیسے ہوئی؟ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کوئی مذاق نہیں۔ لیکن سرپرائز تو ہو سکتا ہے نا؟ عنایہ نے اچانک جہانگیر کے کان کے پاس جا کر کہا۔ جہانگیر، جو پوری طرح اپنے لیکچر میں محو تھا، بری طرح چونکا۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ مڑتے ہی عنایہ سے ٹکرانے والا تھا کہ خود کو سنبھال لیا۔ پوری میڈیکل ٹیم، جونیئر ڈاکٹرز اور نرسیں، جو ابھی جہانگیر کے غضب سے کانپ رہے تھے، اب حیرت کے مجسمے بنے کھڑے تھے۔ جہانگیر نے اپنی آنکھیں پھاڑ کر سامنے کھڑی ہستی کو دیکھا۔ گلابی لباس، چہرے پر وہی شرارتی مسکراہٹ اور ہاتھ میں ایک ٹوکری۔ عنایہ؟ جہانگیر کی آواز میں صدمہ، حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ عنایہ نے ہاتھ لہرا کر سلام کیا۔ میں آپ کی لاپرواہی کا علاج کرنے آئی ہوں۔ جہانگیر نے ادھر ادھر دیکھا۔ پورا سٹاف انہی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنی سنجیدگی اوڑھنے کی کوشش کی، حالانکہ اس کے کان سرخ ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر انصاری، باقی راؤنڈ ہم بعد میں مکمل کریں گے، سب اپنے کام پر جائیں۔ اس نے سٹاف کو حکم دیا اور پھر عنایہ کا بازو پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے آفس کی طرف لے گیا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی جہانگیر نے دروازہ بند کیا اور عنایہ کی طرف مڑا۔ عنایہ، یہ کیا بچپنا ہے؟ یہ ہسپتال ہے، کوئی پارک نہیں جہاں تم پکنک منانے آئی ہو، اور یہ میں کس حالت میں دیکھ رہا ہوں تمہیں؟ عنایہ نے بڑے اطمینان سے ٹوکری میز پر رکھی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ آرام سے ڈاکٹر صاحب، بی پی ہائی ہو جائے گا، میں تو بس آپ کی مدد کرنے آئی تھی۔
اس نے پرس نکال کر میز پر رکھا۔ آپ اپنا پرس گھر بھول آئے تھے۔ اگر آپ کو بھوک لگتی یا کچھ خریدنا ہوتا تو کیا کرتے؟ کسی مریض سے ادھار مانگتے؟ بھائی صاحب 100 روپے دینا، ٹانکے لگانے کے بعد واپس کر دوں گا۔ جہانگیر نے پرس دیکھا اور اس کا غصہ تھوڑا کم ہوا۔ واقعی پرس کے بغیر اسے دن بھر پریشانی ہوتی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، پرس لانے کے لیے شکریہ، تم ڈرائیور کے ہاتھ بھی بھجوا سکتی تھی۔ ہاں لیکن ڈرائیور آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتا تھا جو میں لائی ہوں۔ عنایہ نے آنکھ ماری۔ کیا؟ جہانگیر نے مشکوک نظروں سے ٹوکری کو دیکھا۔ آپ کا لنچ اور… عنایہ نے ٹوکری کا کپڑا ہٹایا۔ تھوڑی سی ایموشنل سپورٹ۔ ٹوکری میں سے مانو نے سر نکالا اور جہانگیر کو دیکھ کر ایک زوردار میاؤں داغ دی، جیسے کہہ رہی ہو کیسے ہو ڈاکٹر؟ جہانگیر کو لگا اسے دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ وہ کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ عنایہ تم ہسپتال میں بلی لے آئی ہو؟ یہ اسٹیریلائزڈ زون ہے یہاں جراثیم انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو میرا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے۔ یہ بلی یہاں کیا کر رہی ہے؟ ارے یہ کوئی عام بلی تھوڑی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے۔ عنایہ نے مانو کو گود میں اٹھا لیا۔ یہ گھر میں اداس تھی، کہہ رہی تھی بابا کے پاس جانا ہے۔ میں کیسے منع کرتی؟ اور دیکھیں کتنی تمیز سے بیٹھی ہے، آپ کے جونیئر ڈاکٹر سے زیادہ سمجھدار ہے۔ عنایہ خدا کا واسطہ ہے، اسے واپس ٹوکری میں ڈالو اور گھر جاؤ۔ جہانگیر نے پریشانی سے پیشانی رکھ لی۔ اگر چیف ایڈمنسٹریٹر نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ جہانگیر اچھل پڑا۔ کون ہے؟ سر، چیف ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر قریشی راؤنڈ پر ہیں، وہ آپ کے آفس کی طرف آ رہے ہیں۔ باہر سے نرس کی آواز آئی۔ جہانگیر کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے عنایہ کی طرف دیکھا، پھر بلی کی طرف۔ عنایہ چھپاؤ اسے فوراً۔ عنایہ بھی گھبرا گئی۔ کہاں چھپاؤں؟ کہیں بھی الماری میں، میز کے نیچے، بس یہ نظر نہ آئے۔ عنایہ نے بوکھلاہٹ میں مانو کو اٹھایا اور جہانگیر کی میز کے نیچے گھس گئی۔ جہانگیر نے جلدی سے اپنی کرسی کھینچ کر عنایہ اور بلی کو چھپا لیا اور خود کرسی پر بیٹھ کر ایک فائل کھول لی، حالانکہ فائل الٹی تھی۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر قریشی، ایک انتہائی باروب اور اصول پسند بزرگ ڈاکٹر، اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم ڈاکٹر جہانگیر، سنا ہے آپ راؤنڈ ادھورا چھوڑ کر آ گئے، خیریت؟ ڈاکٹر قریشی نے پوچھا۔ جہانگیر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ میز کے نیچے عنایہ اس کے پاؤں پر چونٹی کی طرح رینگ رہی ہے۔ جی سر، بس تھوڑی طبیعت ناساز محسوس ہو رہی تھی، جہانگیر نے اٹکتے ہوئے کہا۔ آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر قریشی کرسی کھینچ کر بیٹھنے ہی والے تھے کہ جہانگیر تقریباً چیخ پڑا۔ نہیں سر، وہاں نہیں۔ ڈاکٹر قریشی رک گئے۔ کیوں؟ وہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا آپ کو چوٹ لگے، آپ صوفے پر تشریف رکھیں۔ ڈاکٹر قریشی نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ اسی لمحے میز کے نیچے سے ایک دبی ہوئی آواز آئی۔ جہانگیر، مانو میرے دوپٹے میں پھنس گئی ہے۔ جہانگیر نے زور سے کھانسی کی تاکہ آواز چھپ جائے۔ جی سر، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں پوچھ رہا تھا کہ وہ نیا کیس کیسا جا رہا ہے، ڈاکٹر قریشی نے پوچھا۔ میز کے نیچے اب کچھ ہلچل تیز ہو گئی تھی۔ مانو نے شاید باہر نکلنے کی کوشش کی تھی اور عنایہ اسے روک رہی تھی۔ جہانگیر کو اپنے پاؤں پر بلی کے پنجے محسوس ہوئے۔ اس نے درد برداشت کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ جی سر، کیس بالکل کنٹرول میں ہے، سب ٹھیک ہے۔ اچانک میز کے نیچے سے ایک زوردار میاؤں کی آواز آئی جو اتنی صاف تھی کہ اسے کھانسی سے چھپانا ناممکن تھا۔ ڈاکٹر قریشی چونک گئے۔ یہ آواز کیسی تھی؟ کیا یہاں کوئی بلی ہے؟ جہانگیر کا دماغ سن ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بہانہ تراش تھا، ڈاکٹر قریشی نے جھک کر میز کے نیچے دیکھا۔ وہاں کا منظر دیدنی تھا۔ عنایہ میز کے نیچے بیٹھی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ سے اس نے بلی کا منہ بند کیا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ جہانگیر کی پینٹ کا پائنچہ پکڑے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر قریشی کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر جہانگیر؟ عنایہ نے دھیرے سے ہاتھ ہلایا۔ ہیلو انکل، ہم بس وہ کیڑے مار رہے تھے۔ ہسپتال میں چوہے بہت ہو گئے ہیں نا، تو مانو ڈیوٹی پر آئی تھی۔ جہانگیر نے شرمندگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ اس کے کیریئر کا اختتام تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ڈاکٹر قریشی کے چہرے پر ایک غیر متوقع تبدیلی آئی۔ ان کے سخت تاثرات پگھلنے لگے اور پھر وہ زوردار قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ ڈاکٹر جہانگیر، میں سمجھتا تھا تم صرف ایک مشین ہو جو کام کرتی ہے، لیکن تمہاری فیملی لائف تو کافی رنگین ہے۔ جہانگیر اور عنایہ دونوں حیران رہ گئے۔ عنایہ میز کے نیچے سے رینگ کر باہر نکلی اور کپڑے جھاڑے۔ تو آپ غصہ نہیں ہیں؟ بیٹا، ہسپتال کی قوانین اپنی جگہ، لیکن محبت کرنے والی بیوی اور… انہوں نے بلی کو دیکھا، اور ایک معاون بلی کی اپنی اہمیت ہے، لیکن پلیز اگلی بار انسپیکشن کے لیے ذرا احتیاط برتیں۔ ڈاکٹر قریشی مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ جہانگیر نے ایک لمبی سانس خارج کی اور کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ عنایہ، تم میری جان لے لو گی ایک دن۔
عنایہ نے مسکرا کر بلی کو واپس ٹوکری میں ڈالا اور جہانگیر کے قریب آئی۔ اس نے اپنی ہتھیلی سے جہانگیر کے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ جان تو میں آپ کی پہلے ہی لے چکی ہوں ڈاکٹر صاحب، اب تو بس سنبھال رہی ہوں۔ جہانگیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ غصہ کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی معصومیت اور محبت کے آگے وہ ہمیشہ ہار جاتا تھا۔ اس نے نرمی سے عنایہ کا ہاتھ تھاما۔ تم واقعی پاگل ہو، لیکن شکریہ۔ شکریہ کس لیے؟ پرس کے لیے، لنچ کے لیے، اور اس نے ٹوکری کی طرف اشارہ کیا، اس کیڑے مار مہم کے لیے۔ سچ کہوں تو میرا دن بہت تھکا دینے والا تھا، لیکن اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ عنایہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تو پھر لنچ کریں؟ میں نے آج کریلے والے پراٹھے نہیں بنائے، بازار سے آپ کے پسندیدہ سینڈوچ لائی ہوں۔ جہانگیر نے شکر کا سجدہ کرنے والے انداز میں آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ عنایہ نے سینڈوچ نکالا اور ایک ٹکڑا توڑ کر جہانگیر کے منہ کی طرف بڑھایا۔ کھائیں تاکہ آپ میں ہمت آئے اور آپ شام کو مجھے ڈنر پر لے جا سکیں، یاد ہے نا؟ پیلی قمیض اور پنک سوٹ۔ جہانگیر نے نوالا منہ میں لیا اور مسکرا کر سر ہلایا۔ مجھے سب یاد ہے میری ہوم منسٹر۔ باہر کوریڈور میں اسٹاف ابھی بھی سرگوشیاں کر رہا تھا کہ ڈاکٹر جہانگیر کے آفس میں کیا ہوا، لیکن اندر ایک سنجیدہ ڈاکٹر اور اس کی الہڑ بیوی کے درمیان محبت کا ایک پرسکون اور خوشگوار لمحہ گزر رہا تھا، جسے میز کے نیچے سے جھانکتی ہوئی مانو بھی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ شہر کے مہنگے ترین ریسٹورانٹ دی رائل ڈائننگ میں مدھم موسیقی بج رہی تھی۔ فانوس کی روشنی کرسٹل کے گلاسوں سے ٹکرا کر ایک سحر انگیز ماحول پیدا کر رہی تھی۔ یہاں موجود ہر شخص انتہائی نفیس لباس میں ملبوس تھا، مرد 3 پیس سوٹ میں اور خواتین ایوننگ گاؤنز میں۔ ہر طرف دھیمے لہجے میں گفتگو اور کانٹوں چھریوں کی ہلکی آوازیں تھیں، اور پھر اس نفاست بھرے ماحول میں ڈاکٹر جہانگیر سکندر داخل ہوئے۔ جہانگیر، جو ہمیشہ اپنے گریسفل انداز کے لیے مشہور تھا، آج ایک ایسے شوخ پیلے رنگ کی قمیض میں ملبوس تھے جسے دیکھ کر اندھیرے میں بھی آنکھیں چندھیا جائیں۔ اس کے ساتھ عنایہ نے انہیں زبردستی ایک چمکدار نیلی ٹائی بھی پہنا دی تھی، جس کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ دور سے ہی چلتے پھرتے سن فلاور یا کسی کارٹون کریکٹر لگ رہے تھے۔ عنایہ ان کے بازو میں بازو ڈالے سر اٹھا کر ایسے چل رہی تھی جیسے وہ کسی ریڈ کارپٹ پر ہوں اور یہ پیلی قمیض پیرس فیشن ویک کا حصہ ہو۔ عنایہ، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، جہانگیر نے دانت پیستے ہوئے زیر لب کہا، جب اس کے چہرے پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ تھی۔ دیکھنے دے جہانگیر، عنایہ نے بے نیازی سے کہا اور ویٹر کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ خوبصورتی اور انفرادیت کو ہی دیکھتے ہیں، ویسے بھی یہ سب آپ کے جلنے والوں کی نظریں ہیں۔ جلنے والے؟ جہانگیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے لگ رہا ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید میں ریسٹورانٹ کا نیا فانوس ہوں، یا شاید راستہ بھٹک کر کسی سرکس سے یہاں آ گیا ہوں۔ ایک ویٹر جو مینیو لے کر آیا تھا جہانگیر کی قمیض دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ اس کے لبوں پر ایک دبی دبی مسکراہٹ ابھری، لیکن اس نے پیشہ ورانہ انداز میں خود کو سنبھالا۔ ویلکم سر، آپ کا لباس بہت روشن ہے۔ جہانگیر نے شرمندگی سے ماتھا مستا۔ شکریہ، یہ میری اہلیہ کا انتخاب ہے۔ بہت اعلیٰ ذوق ہے میڈم کا۔ ویٹر نے سفارتی جواب دیا اور عنایہ کی طرف مڑا۔ عنایہ نے فخر سے گریبان جھاڑا۔ شکریہ بھائی، اصل میں ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں رنگوں کی کمی تھی، میں بس کوسے قضا بھر رہی ہوں۔ اچھا مینیو دکھائیں، ہمیں بہت بھوک لگی ہے۔ کھانے کا آرڈر دینے کے دوران بھی عنایہ کی منطق جاری رہی۔ اس نے سوپ میں کالے مرچ زیادہ کروا دی کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو غصہ زیادہ آتا ہے، تو مرچیں اسے بیلنس کر دیں گی، اور میٹھے میں شوگر فری آئس کریم منگوائی تاکہ زندگی میں مٹھاس تو ویسے ہی کھول رہی ہوں، شوگر کیوں بڑھائیں۔ جب کھانا آیا تو جہانگیر نے احتیاط سے نیپکن اپنے گلے میں لگا لیا تاکہ پیلی قمیض پر کوئی داغ نہ لگے۔ جہانگیر، عنایہ نے اچانک چمچ رکھ کر سنجیدگی سے اسے پکارا۔ جہانگیر نے سوپ کا گھونٹ بھرا۔ آپ خوش تو ہیں نا؟ اس کی آواز میں اچانک ایک معصومیت اور ہلکی سی فکر در آئی۔ وہ جو ابھی اتنی چہک رہی تھی، اب اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ میں جانتی ہوں میں بہت تنگ کرتی ہوں، صبح وہ عجیب سا جوس، پھر ہسپتال میں بلی والا تماشا، اور اب یہ جوکر والی قمیض۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے اکتا جائیں گے۔ جہانگیر کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے نیپکن نیچے رکھا اور عنایہ کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ لڑکی جو اپنی ہر حرکت سے اسے حیران اور پریشان کرتی تھی، اس وقت ایک چھوٹی بچی کی طرح اپنے کیے پر نادم لگ رہی تھی۔ جہانگیر نے اپنا ہاتھ میز کے اوپر سے بڑھا کر عنایہ کا ہاتھ تھام لیا۔ عنایہ، تمہیں یاد ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میں کیسا تھا؟ بہت بورنگ۔ عنایہ نے فوراً جواب دیا۔ میرا مطلب ہے بہت سنجیدہ۔ جہانگیر مسکرا دیا۔ ہاں، میں بورنگ تھا۔ میری زندگی گھر سے ہسپتال اور ہسپتال سے گھر تک محدود تھی۔ میرے پاس وقت تھا، پیسہ تھا، کامیابیاں تھیں، لیکن زندگی نہیں تھی۔ پھر تم آئی، ایک طوفان کی طرح۔ تم نے میرے گھر کے پردے بدل دیے، میری خاموش دیواروں کو کہکہوں سے بھر دیا، میری الماریوں میں
ایسے رنگ بھر دیے جو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس نے اپنے پیلے کالر کو چھوا۔ ہاں، یہ قمیض مزاح کا خیز ہے۔ لوگ ہنس رہے ہیں، لیکن سچ یہ ہے عنایہ کہ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں نے ہنسنا سیکھ لیا ہے، میں نے جینا سیکھ لیا ہے۔ تم مجھے اکتا نہیں رہی ہو، تم مجھے مکمل کر رہی ہو۔ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ سچی؟ مچی، جہانگیر نے عنایہ کے انداز میں جواب دیا، جس پر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ آس پاس کے لوگ دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن اس بار جہانگیر کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی وہ جذباتی لمحے سے لطف اندوز ہو ہی رہے تھے کہ اچانک عنایہ کی نظر برابر والی میز پر پڑی، جہاں ایک فیملی بیٹھی تھی اور ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ شاید 1 سال کا اپنی کرسی پر بیٹھا زور زور سے میز بجا رہا تھا۔ جہانگیر دیکھے، عنایہ نے سرگوشی کی۔ کتنا کیوٹ ہے نا؟ جہانگیر نے بچے کو دیکھا جس نے اپنے منہ پر پورا کیک ملا ہوا تھا۔ ہاں کیوٹ ہے، لیکن کافی میسی بھی ہے۔ جب ہمارا بیبی ہوگا نا، عنایہ نے خوابناک لہجے میں کہا، تو میں اسے بھی ایسے ہی پیلے کپڑے پہناؤں گی، ہم تینوں میمز بن کر گھومیں گے۔ جہانگیر نے تصوراتی آنکھ سے دیکھا، وہ خود، عنایہ اور ایک چھوٹا سا بچہ، تینوں پیلے کپڑے پہنے ہسپتال کے راؤنڈ پر ہیں۔ اس خیال سے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اب اسے یہ خیال خوفناک نہیں لگ رہا تھا۔ منظور ہے، جہانگیر نے ہار مان لی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بچہ بھی تمہاری طرح ذہین نہیں ہونا چاہیے، ورنہ دو عنایہ مل کر میرا دماغی توازن ہلا دیں گی۔ فکر نہ کریں، عنایہ نے فخر سے کہا، دماغ آپ کا ہوگا اور شرارتیں میری، پرفیکٹ کمبینیشن۔ کھانے کے بعد جب وہ ریسٹورینٹ سے باہر نکلے تو رات گہری ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جہانگیر نے اپنا کوٹ اتار کر عنایہ کے کندھوں پر ڈال دیا۔ چلو گھر چلیں۔ جہانگیر نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں مانو انتظار کر رہی ہوگی، اسے بھی تو بتانا ہے کہ اس کے بابا نے آج پیلی قمیض پہنی تھی۔ عنایہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ جہانگیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ریڈیو پر ایک پرانا رومانوی گانا بج رہا تھا۔ عنایہ نے سر سیٹ سے ٹیک دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ جہانگیر جی؟ شکریہ۔ کس لیے؟ میرے پاگل پن کو برداشت کرنے کے لیے، اور اس بات کو ماننے کے لیے کہ بلی کے بچوں کے بھی بابا ہوتے ہیں۔ جہانگیر نے کہکہا لگایا۔ عنایہ میں نے یہ نہیں مانا، میں نے بس ہتھیار ڈالے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ عنایہ مسکرائی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ جہانگیر نے ایک نظر اپنی سوئی ہوئی بیوی پر ڈالی۔ اس کی معصومیت، اس کی عجیب و غریب منطق اور اس کی بے لوث محبت نے اس سخت گیر سرجن کو موم کر دیا تھا۔ کل پھر وہی روٹین ہوگی، وہی ہسپتال، وہی مریض، وہی سنجیدگی۔ لیکن جہانگیر جانتا تھا کہ جب وہ تھک کر گھر واپس آئے گا تو وہاں خاموشی نہیں ہوگی، وہاں کوئی نئی ایجاد ہوگی، کوئی نئی منطق ہوگی، شاید مانو کہ گلے میں ٹائی بندی ہو یا کھانے میں کوئی نیا تجربہ ہو۔ اور یہ سوچ کر ڈاکٹر جہانگیر سکندر کے لبوں پر